بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعلیٰ حضرت اور دو قومی نظریہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر میں ایک اہم موڑ پر دو قومی نظریہ پیش کر کے یہ واضح کیا کہ مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ الگ الگ قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور مورخ اور کالم نگار میاں عبدالرشید مرحوم لکھتے ہیں، 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو گویا حضرت بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان کی کوششیں باور ثابت ہوئیں، کیونکہ آپ کے مریدین متوسلین علماء کرام اور پیران عظام جسد واحد بن کر قیام پاکستان کی تحریک میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا قیام پاکستان میں حضرت بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا حصہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ دو قومی نظریے کے داعی کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات سے اکابر بھی متاثر ہوئے۔ اثر اندازی کی اس حقیقت کو ڈاکٹر محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں: پاک و ہند کے عظیم مفکر اور شاعر ڈاکٹر محمد اقبال، جو کہ پہلے ایک قومی نظریے کے مؤید تھے، مکتوبات ربانی فتاوی رضویہ کے مطالعے کے بعد دو قومی نظریے کے تائید کرنے والے بن گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو ٹھیک اسی طرح ناجائز اور غلط قرار دیا جس طرح انگریز و مسلم کے اتحاد کو ناجائز قرار دیا تھا۔ چنانچہ تحریک ترک موالات اور پھر اس کے بعد تحریک خلافت میں کہ جب انگریزوں نے ترکوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی تو اس کے عمل میں تحریک خلافت شروع ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے جبر و استبداد کی کھل کر مخالفت کی، لیکن اس دوران ہندوؤں نے مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اور ان جذبات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ گاندھی نے بھی تحریک ترک موالات میں شامل ہونے کی کوشش کی، جس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، تمغے اور جاگیریں واپس کر دی جائیں، ملازمتیں چھوڑ دی جائیں۔ اس تحریک کا اس شد و مت کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر گاندھی کی آندھی کی لپیٹ میں آ گئے۔ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ گاندھی امام تھا اور کانگریسی ملا، دیوبندی اور وہابی علماء دست بستہ ہاتھ باندھے اور چشم بستہ آنکھیں بند کر کے اس کے مقتدی بنے ہوئے تھے، اور اس گاندھی کی تعریف میں اس طرح رد اللسان ہوئے کہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ اگر ختم نبوت نہ ہو گئی ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے، معاذ اللہ۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ تم ہندو بھائیوں کو راضی کر لو گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین ذی وقار، آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو کس انداز سے انگریز کے چنگل سے آزاد کروایا، اور وہ ہندو جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اپنے نظریے کی پرچار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے سختی سے اس کی بھی مخالفت کی، ایسی ہی جیسے انگریز کی تھی، اور بتا دیا کہ ہندو کسی بھی طرح عزت کے لائق نہیں ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت نے تحریک ترک موالات کی بھی مخالفت کی اور تحریک خلافت کی بھی مخالفت کی، اگرچہ اس کا کاز اور مقصد نیک تھا، لیکن اس کاز کا غلط استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہی تھے جنہوں نے ایک اہم موڑ پر دو قومی نظریہ پیش کر کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہندو اور دیگر اقوام جو مسلمانوں کے مقابلے میں ہیں وہ علیحدہ قوم ہیں اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دو قومی نظریہ جو ہمارے اکابر بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے بیان کیا ہے، اس نظریے پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔